پہلا سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی علامہ صاحب کہ جب ہم وسیلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ وسیلہ ہے کیا، اور یہ بتائیے گا کہ کائنات میں جو پہلی ایسی دعا ہوئی تھی جس میں اللہ پاک سے معافی کی استدعا کی تھی، جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے جب دعا کی تھی تو وہ بھی وسیلے سے خالی نہیں گئی تھی، تو یہ کیا وسیلہ ہے لوگوں کو بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو وسیلہ ہے، جیسے کہ ابھی قرآن کی آیت بھی آپ نے پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ رب العزت نے وسیلے کی سفارش کی ہے کہ تلاش کرو خدا کے لیے وسیلہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر کنفیوژن نہ ہو جائے، ایک وسیلہ ہے، ایک وصلت سے وسیلہ ہے، سواد کے ساتھ وصل کرنا، ٹھیک ہے، ایک ہے واسطہ اور ایک ہے شفاعت، یہ چاروں جو مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں وسیلے کی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وسیلے کو تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کسی چیز تک پہنچانے کے لیے سبب وسیلہ، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ہم تک پہنچانے کے لیے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ استعمال کیا۔ لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ رب العزت یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نزل القرآن علی قلبک، اللہ رب العزت نے نبی پاک کے قلب پر قرآن کو نازل کیا اور زبان پیغمبر سے یہ صادر ہوا۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیلے کے بغیر تو اللہ رب العزت بھی اپنی مخلوق تک نہیں پہنچتا۔ حالانکہ اوپر سے نیچے آنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، جب نیچے سے ہم نے اللہ تک جانا ہے تو بغیر وسیلے کے کیسے جا سکتے ہیں؟ صحیح۔ وسیلے کی ضرورت باہر صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بحث یہاں پر آگر یہ ہوگی، جو سوال ہے اصل میں، کہ کون سا وسیلہ؟ صحیح۔ للہ اسماء الحسنى فادعوا بها، اللہ رب العزت کے لیے اسماء حسنہ، اس سے اللہ کو پکاریے۔ ٹھیک ہے۔ اگرچہ امام معصوم کا فرمان یہ ہے کہ نحن اسماء الحسنى، وہ اللہ کے اسماء ہم ہیں۔ صحیح۔ ایک وہ نام ہے اور ایک ظاہر مظہر صفات پروردگار۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی مرضی سے کوئی وسیلہ بنا سکتے ہیں، جو اصل مورد بحث ہوتا ہے؟ نہیں جی ہاں۔ یہاں پر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنانا ہے جسے اللہ نے مقرر کیا، بہت اچھا، اور اس کے اندر ایک لمبی لسٹ ہے۔ نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، تقویٰ بھی وسیلہ ہے، نیکیاں بھی وسیلہ ہے، صدقہ بھی وسیلہ ہے، یہ سارے کے سارے وسائل ہیں۔ اور اسی کے اندر جو ٹاپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوبصورت بات، بالکل، نہ فقط یہ کہ ان کا وجود، ان کا نام۔ اور یہاں پر آ کر جو بہن نے سوال کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام، اب میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ نے اعلان کیا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو ملائکہ نے اعتراض کیا اور اس پر اللہ نے ان کو خاموش کروا دیا۔ لیکن خاموش کروانے کے باوجود پروردگار نے ایک اہتمام یہ کیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت نے آسمان پر اسماء کا اسم دیا، یعنی علم دیا حضرت آدم کو، ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر ملائکہ پر پیش کر دیا، کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہمارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو کیا کیا تھا؟ وہ اسماء جو تھے وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت آدم نے عرض کی کہ پروردگار میں جانتا ہوں میری جاب ڈسکرپشن کیا ہے، تو میں ان کے ذریعے سے تمہارا تعارف کروں۔ صحیح۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام جب آئے ہیں روئے زمین پر تو ان کی توبہ کے لیے بھی حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ یا نبی اللہ، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے وہ جو اسماء دیکھے تھے اور جن کے ذریعے سے آپ کا امتحان کامیاب ہوا تھا، کہا کہ آپ اللہ کو پکارو ان ناموں سے۔ تو اللہ نے جب ان کو سکھا دیا تو وہ کیا تھا؟ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمۃ الزہرا، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ پروردگار کی طرف سے جن چیزوں کو، جن اشخاص کو، جن ناموں کو وسیلہ بنا کر پیش کرنا چاہیے وہ یہ ہے۔ اپنی مرضی سے بنائیں گے تو پھر ایک نئی بحث ہوگی۔ میں ایک چھوٹی سی بات آخر میں عرض کروں گا، وسیلے کتنا ضروری ہے۔ قرآن پاک ہے ہدی للناس، باعث ہدایت ہے انسانیت کے لیے،
لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے۔ اب میرا سوال یہ ہے، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ کیا یہ ھدی للناس ہے یا ھدی للمتقین ہے؟ اگر ھدی للمتقین ہے تو آپ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ تقویٰ ہوگا تو قرآن ہدایت بنے گا، لیکن یہ تو ھدی للناس ہے۔ تو ھدی للناس کا مطلب یہ کہ ہر انسان باعث تقویٰ تھوڑی ہوتا ہے، وہ اس کے پاس تقویٰ نہیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا کیا؟ تو یہاں پر وسیلہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے، میں آج کے زمانے کی مثال دوں کہ سیٹلائٹ جو ہے نا سپیس کے اندر موجود ہے اور اس کے سگنل عام ہوتے ہیں، عمومی۔ اب سیٹلائٹ کا سگنل نیچے آیا، وہ غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، جس کے پاس کچھ ہے اس کے لیے بھی، جس کے پاس نہیں اس کے لیے بھی ہے، بغیر مذہب کے، دین کے، انسانیت کے لیے نا سیٹلائٹ کا سگنل۔ یہاں پر پتہ نہیں کتنے سگنل موجود ہوں گے، کس کس کمپنی کے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اسی سگنل سے فائدہ لینے کے لیے میرے پاس ڈیوائس ہونی چاہیے، ریسیور ہونا چاہیے۔ جب میرے پاس ریسیور ہوگا، ڈیوائس ہوگی، تو پھر وہ سیٹلائٹ کا سگنل جو ہے میں پکڑوں گا، اس سے میرا ٹیلی فون چلے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا انسانیت کے لیے، لیکن تقویٰ کی ڈیوائس ہوگی تو یہ فریکوینسی پکڑی جائے گی، کیا قرآن ہدایت دے گا۔ کیا علامہ صاحب نے خوبصورت آغاز کی، کیا خوبصورت بات کی، اور بہت ہی زبردست اس پہ گفتگو ہوگی۔ جمیل بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ، عمران بھائی موجود ہیں۔ ایک تو وضاحت کیجیے گا، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات پیش کی وسیلے کے حوالے سے، اس کی وضاحت بھی کیجیے گا اس کے ساتھ ساتھ، تاکہ ہم لوگ سیکھ سکیں آج، اور یہ جو لوگ ہمیشہ اس بحث میں رہتے ہیں کہ وسیلہ اختیار کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ وقفہ تو نہیں ہے فوری طور پہ؟ نہیں۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اقرار و انکار کی جو آپ نے بات کی، میں اس کی جانب آؤں گا۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وسیلے کو ہی ہم نے مان لیا تو اللہ کی قدرت کا کیا ہوگا، تو اس معاملے میں وہ کنفیوزڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بھی چلایا ہے اور اپنے قانون وسیلہ سے بھی۔ بغیر وسائل و اسباب، یہ دنیا علت و معلول کی دنیا ہے، اللہ نے بغیر اسباب کے اس دنیا کو نہیں بنایا، لیکن اس کی قدرت بھی اس دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، اس کا قانون وسیلہ بھی۔ مثال کے طور پر اللہ نے یہ قانون وسیلہ بنا دیا کہ جب تک شادی نہیں ہوگی اولاد نہیں ہوگی، یہ بڑا آبویس ہے، سب مانتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو چاہے تو بن ماں باپ کے تخلیق فرما دے گا۔ بے شک بے شک۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن قانون وسیلہ یہ کہ جب تک نکاح نہیں کرو گے تو اس وقت تک اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیے، جب تک کھاؤ گے نہیں تو بھوک نہیں مٹے گی، پانی نہیں پیو گے تو پیاس نہیں بجھے گی، اللہ کا قانون وسیلہ ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ہم پہاڑ کھا جائے، ہماری بھوک نہ مٹانا چاہے تو نہیں مٹے گی، پورا سمندر پی جائے، وہ چاہے کہ پیاس نہیں بجھے گی تو نہیں بجھے گی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے قانون کو بھی مانتے ہیں۔ لہٰذا اب میں آپ سے عرض کروں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ لائف سیونگ ڈرگس، دوائیوں نے زندگی بچا لی، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، فلاں آدمی نے مجھے یہ دے دیا، فلاں نے مجھے یہ عطا کر دیا۔ جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، دوائی نے ہماری زندگی بچا لی، ہمیں بچا لیا، تو ہم پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا میں اسلام کو بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ جب دوائی بچا سکتی ہے تو پھر ہر کوئی، تو یہ وسائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اسباب ہیں۔ اور پھر میں آپ سے آگے چلوں تو ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے وسیلے کا ایک بہترین ہمیں امتزاج نظر آتا ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے دو واقعات سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا یہ قانون بنا دیا کہ اس میں کوئی انگلی لگائے گا، ہاتھ لگائے تو آگ جلا دیتی ہے۔ کوئی ذی ہوش آدمی آگ میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، ٹھیک ہے نا، یہ قانون ہے آگ کے لیے۔ پانی کا وسیلہ ہے کہ آگ کو بجھا دیتی ہے، لیکن آگ کا کام ہے جلانا، یہ اللہ نے قانون اس پہ اپلائی کر دیا ہے، یہ اللہ نے اس کے لیے باقاعدہ فارمولا بنا دیا، پرنسپل بنا دیا۔ لیکن ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا جاتا ہے، وہاں آگ کچھ نہیں کرتی، گلزار ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے ایک نبی موسیٰ کلیم جب فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، بچے ہیں ابھی پنگوڑے میں ہیں، تو اسے خوف تھا کہ بچہ وہ بنی اسرائیل کا نہ ہو، تو وہ آگ اس کا شعلہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پر ڈالتا ہے تو وہ آگ انہیں جلا دیتی ہے زبان کو۔ وہاں پر اللہ نے آگ سے بچا لیا، یہاں پر آگ جلا رہی ہے۔ تو کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا نادان دونوں جگہ بچانا ہی مقصود تھا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت دکھائی،
آگ کا جو فارمولا تھا اس کو سسپینڈ کر دیا کہ تیرے احکامات سسپینڈ کرتا ہوں، قدرت دکھائی، وہاں قدرت دکھا کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا، اور یہاں وسیلہ قانون بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو موسیٰ کلیم سے بچا لیا۔ تو یہاں آگ کا وسیلہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے دونوں طرح سے اس کائنات کو بنایا ہے۔ دیکھیے اللہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، ہر چیز کی قدرت ہے، وہ چاہے تو بغیر وسیلے کے دے سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ شادی کرو گے تو اولاد ہوگی۔ فرشتوں کو کہا کہ روح پھونک دو، شکلیں بنا دو پیٹ کے اندر، کسی کو کہا کہ روح قبض کر لو، کسی کو کہا بارشیں برسا دو، کسی کو کچھ کہا استاد کے پاس جائیں گے تو علم ملے گا۔ یہ سارے کا سارا جو نظام اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا قانون وسیلہ ہے، اور اسی میں اللہ نے یہ فارمولا بنا دیا کہ جب تک میرے نبی کی بارگاہ میں نہیں آؤ گے، دل نہیں جھکاؤ گے، اس وقت تک ایمان نہیں۔ بہت پیاری